اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ سورۃ بقرہ، اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ اس میں 286 آیات، 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کا نزول سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیات نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا اور سود کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو بالکل قرآن پاک کی آخری آیت ہے جو ذی الحجہ کو منع کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 80 یا 90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ فضائل سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل باطل سے مراد وہ لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں، جو ٹونا کرتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، مطلب اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ سنام القرآن اور ذراوۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذراوہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ان آیات کی مسلسل تلاوت فرماتا ہے تو اس کو اگر کوئی بیماری ہے، کوئی اس کو رنج ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کا وہ رنج، اس کا غم، وہ سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویسے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ ہر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے لازمی پڑھا جائے، کیونکہ اس سے انسان جو ہے وہ شیطان مردود کی پناہ سے نکل آتا ہے، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ بیسیکلی ان حروف کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم، حا میم، یا سین، تو ایسے کئی الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، اور ان حروف کو ہمیشہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات کہتے ہیں کٹے ہوئے حروفوں کو۔ یہ الف الگ ورڈ ہے، لام الگ ورڈ ہے اور میم الگ حرف ہے۔
ان حروف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی کہ الف الگ ورڈ ہے اور لام الگ اور میم الگ، یعنی کہ ان تینوں کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ ذالکہ یہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں، یعنی کہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے لیے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ، وہاں ہم نے آیت پڑھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اللہ ہمیں دکھا راستہ سیدھا، یعنی کہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو سیدھا راستہ عطا کیا ہے، یعنی کہ وہ اس کتاب کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کو، یعنی کہ یہ کتاب ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، یعنی کہ حق اس میں الگ نظر آتا ہے اور اس میں باطل الگ نظر آتا ہے۔ جیسے جو پچھلی قومیں تھیں وہ کہتے تھے کہ جیسے تورات میں، زبور میں، انجیل میں انہوں نے اپنی مرضی سے آیتیں نازل کی اور اپنی مرضی سے انہوں نے اس میں اپنی ایڈنگ وغیرہ کی، تو ایسا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ جو کتاب ہے کسی ہر قسم کے شک سے بالا تر ہے، ہدن ہدایت ہے، یعنی کہ جو شخص اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے گا، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اور ہدایت کن کو ملتی ہے؟ ہمیشہ متقین کو ملتی ہے۔ متقین کون ہوگا؟ جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں، وہ جب جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر وہ فرشتے اس جگہ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو جب وہ فرشتے، جب انسان ذکر مکمل کرتا ہے، اپنی عبادت مکمل کرتا ہے، تو فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے فرشتہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو معلوم ہے کہ وہ فرشتے کہاں گئے، کہاں کیا کیا، کیسے کیا، اللہ تعالیٰ تو رگ رگ سے واقف، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کے فضیلت بڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم زمین پر تیرے ایک بندے کے پاس گئے تھے، وہ وہاں پر تیری ذکر کر رہا تھا، تیری تلاوت کر رہا تھا، تو وہاں پر ہم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہے، جیسے ہم زمین والوں کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، تو اسی طرح جو جگہ اللہ کے ذکر سے، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ آسمان والوں کو زمین کی وہ جگہ تاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتی ہے، یعنی کہ متقین اللہ سے جو ڈرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، اور وہ لوگ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفتیں بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، موجود ہے، وہ ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، وہ ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں سنتی ہے، ہماری پکار پر ہمیں لبیک کہتی ہے، وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے وہ اللہ، یعنی کہ ہم اللہ پر بن دیکھے ایمان لائے۔ مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو مومن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں وہ نماز کو، یعنی کہ جہاں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ قائم کرو نماز، یعنی کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو یا نماز ادا کرو، ہمیشہ یہ فرمایا گیا کہ قائم کرو، کیونکہ جو نماز ہوتی ہے قائم کی جاتی ہے، اور قائم جو ہوتی ہے ہمیشہ کی جس چیز پر ہو اس چیز کو قائم کرنا کہتی ہے، یعنی کہ نماز کو ہمیشہ قائم کیا جاتا ہے۔ وَمِمَّا اور اس چیز میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو رزق دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے جو ہمیں رزق دیا، رزق میں مال ہے، دولت ہے، اور جو جانور وغیرہ ہے وہ ہے، ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روزی کے لیے پیدا کی، اس میں سے انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے اس خرچ کرتا ہے، یعنی صدقات نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، نفلی صدقات نکالتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے، مساکین کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے اس کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے اس کو وہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے تو اس کا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ پر، یعنی کہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، کس چیز پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یہ حق ہے، برحق ہے، اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی، اور یہ کتاب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے گی، یعنی کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی کہ ہم جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو مومنین ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں جیسے تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اس کے علاوہ اور بھی مختلف نبیوں کے اوپر صحیفے نازل کیے گئے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت یعنی کہ ہمارے جو مومنین ہیں ان کا یقین، ان کا ارادہ، ان کا پختہ یقین اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے انسان کو دنیا کے اندر کس چیز کے لیے بھیجا ہے؟ دنیا کے اندر اس نے انسان کو کام کرنے کے لیے بھیجا، اپنی محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے، انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تم یہاں پر جاؤ، ان دنیا کے اندر میری عبادت کرو، میرے احکامات پر عمل کرو، اور اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اس تمام کے اوپر عمل کرو۔ پھر جب انسان اس چیزوں پر عمل کرتا ہے تو وہ موت سے نہیں گھبراتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم